بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے کیا آپ جانتے ہیں؟ کتاب کے مؤلف ہیں رضا جاہد صاحب، ترجمہ مولانا فدا حسین یزدانی صاحب، تصحیح سید فیضیاب صاحب۔ اب ہم اس کتاب کا پارٹ 4 پڑھیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے لوگوں کی 4 اقسام بتائی ہیں: سخی، کریم، بخیل اور لئیم۔ سخی وہ ہوتا ہے جو خود کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی عطا کرتا ہے۔ کریم وہ ہوتا ہے جو خود نہیں کھاتا اور دوسروں کو عطا کرتا ہے۔ بخیل وہ ہوتا ہے جو خود کھاتا ہے مگر دوسروں کو عطا نہیں کرتا۔ لئیم وہ ہوتا ہے جو نہ خود کھاتا ہے نہ دوسروں کو عطا کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کو قتل کرنے کی خواہش کا اظہار کرنے والا شخص کون تھا؟ پیغمبر اسلام کی دعوت مشرکین کی رسوائی کا سبب بنی تھی، کیونکہ اس طرح ان کے دین پر عیب و اعتراض کی بارش شروع ہو رہی تھی۔ یہ بات قریش کو سخت ناگوار تھی اور وہ بہت رنجیدہ تھے۔ ابو جہل کہتا تھا، اس ذلت کی زندگی سے تو مرنا بہتر ہے۔ کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا نہیں جو محمد کو قتل کرے چاہے وہ خود مارا جائے؟ سب نے جواب دیا، نہیں۔ تو اس نے خود اس کام کا بیڑا اٹھایا اور کہا، میں اسے قتل کروں گا۔ اب بنی عبد المطلب کی مرضی ہے، چاہے مجھے قتل کر دیں چاہے چھوڑ دیں۔ مشرکین نے کہا، اگر تم نے یہ کام کر لیا تو بہت اچھا قدم ہوگا اور تجھے نیک نام سے یاد کیا جائے گا، اور یوں اس کی حوصلہ افزائی کی۔ ابو جہل نے پیغمبر کو قتل کرنے کا یوں منصوبہ بنایا، وہ کیونکہ کثیر السجود ہیں اور اکثر خانہ کعبہ میں سجدے کے عالم میں ہوتے ہیں، لہٰذا جب وہ سجدے میں ہوں گے میں ان کے سر پر پتھر مار کر انہیں ہلاک کر دوں گا۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف اور نماز کے بعد سجدے میں گئے تو اس نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی ٹھانی، لیکن جیسے ہی وہ آپ کے سر کے قریب پہنچا تاکہ منصوبے کے مطابق عمل کرے تو ناگہاں ایک نر اونٹ کو دیکھا جو منہ پھاڑے ہوئے اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے جو یہ منظر دیکھا تو گھبراہٹ کے مارے لرزنے لگا اور پتھر اس کے ہاتھ سے گر گیا اور اس کا پاؤں زخمی ہو گیا۔ وہ پسینے میں شرابور اترے چہرے کے ساتھ اور خون آلودہ حالت میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا تو اس کے ساتھیوں نے کہا، ہم نے آج تک تجھے اس حال میں نہیں دیکھا۔ اس نے جواب دیا، ایک اونٹ منہ پھاڑے ہوئے میری سمت بڑھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے اچک لیتا، لہٰذا میں نے پتھر پھینک دیا جو میرے پاؤں پر لگا۔ میرے اس وقت جو حالت دیکھ رہے ہو یہ اسی کا کام ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں خواب کی کتنی قسمیں ہیں؟ خوابوں کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، وہ خواب جن کو تعبیر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نمبر 2، آشفتہ و پریشان خواب، چونکہ ان کی تعبیر یا ممکن نہیں یا سخت ہے۔ تیسری قسم ان خوابوں کی ہے جس میں انسانی روح کا عمل دخل ہوتا ہے، یا جو ظاہری طریقے سے تمثیلی یعنی عالم مثال یا عالم عقل سے متعلق ہوتے ہیں اور جن کی تعبیر موجود ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خواب میں بے اثر یا بلا تعبیر ہوں۔ قرآن مجید میں بھی خوابوں کو ذکر کیا گیا ہے، جیسے حضرت جناب ابراہیم کا خواب، جناب یوسف کا خواب، یا ان کے 2 رفقا کا قید کے عالم میں خواب اور ان کے زمانے کے بادشاہ کا خواب، موسیٰ کی ماں کا خواب وغیرہ۔ پیغمبر اسلام اور ائمہ تحریم کی بے شمار روایتوں سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ بعض خواب حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں۔ تفسیر المیزان جلد نمبر 11۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کن افراد کو سلام نہیں کرنا چاہیے؟ اول یہودی، دوم نصرانی، سوم شرابی۔ چہارم اس شاعر کو جو اپنے اشعار میں مومنین پر گناہ کا الزام لگائے۔ پنجم سود خور،
ششم جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہو، ہفتم جو حمام میں ہو، ہشتم جو نماز پڑھ رہا ہو، نہ ہم خسنا، نہ مرد ہو نہ عورت ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کن مواقع پر رحمت خدا کے در کھل جاتے ہیں؟ 4 مواقع پر رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اول، باران رحمت کے موقع پر۔ دوم، والدین کی جانب اولاد کی محبت بھری نگاہیں۔ سوم، کعبے کا دروازہ کھلنے کے وقت۔ چہارم، جب کسی کی شادی ہو رہی ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں کن چیزوں سے ماں کے دودھ میں اضافہ ہوتا ہے؟ باقلہ، لوبیا کی قسم کے دانے، چنے، لوبیا، ماش، گائے اور بھیڑ کا دودھ، اجمود جڑی بوٹی، گاجر، تربوز، خربوز، گرمک، خوشبودار خربوزہ، پھلوں کا شربت، گل بہار کا شربت، میووں کا شربت، نارنگی کا جوس، ناریل، زیتون، اخروٹ، بادام کھانے سے۔ اس کے علاوہ 15 گرام سونف کے بیجوں کو 1 کلو پانی میں ابال کر کھانے کے ہمراہ تناول کرے تو دودھ میں اضافہ ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا کی بخشش کی کوئی حد مقرر نہیں کی جا سکتی ہے؟ اس قصے پر غور کیجیے۔ بیان ہوا ہے کہ ایک بوڑھی عورت کے 2 بیٹے تھے، ایک فاسق و فاجر اور دوسرا نیک اور پرہیزگار۔ جب نیک و صالح بیٹی کی موت کا وقت آیا اور وہ دار فانی سے رخصت ہوا تو بوڑھی عورت نے صبر کیا اور بالکل آہ و نالہ نہ کیا، لیکن جب فاسق و فاجر بیٹے کی وفات کا قریب آیا تو ابھی وہ مرنے والا تھا کہ بوڑھی عورت نے نالہ و فریاد کرنا شروع کر دی اور زار و قطار ہونے لگی۔ بیٹے نے کہا، اماں، میرا بھائی تو بہت اچھا انسان تھا، تم نے اس کے لیے گریہ نہ کیا اور میں اتنا برا ہوں، میرے لیے کیوں روتی ہو؟ ماں نے کہا، میرا دل جل رہا ہے کہ تجھے دائمی عذاب ملے گا اور جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ بیٹے نے کہا، اے ماں، غم نہ کھاؤ اور جان لو کہ میں بھی اہل بہشت میں سے ہوں۔ ماں نے پوچھا، وہ کیسے؟ اس نے کہا، مجھ سے تمہاری نسبت فقط اس بنا پر ہے کہ میں 9 مہینے تمہارے پیٹ میں تھا اور تم نے 2 سال مجھے دودھ پلایا ہے، اور اس وجہ سے تمہارا دل میری حالت پر جل کر کباب ہو رہا ہے۔ تو پھر خدا کریم و رحیم جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا وہ راضی ہوگا کہ میں جہنم میں جاؤں؟ نعوذ باللہ۔ اس کے وحدانیت کی قسم کہ وہ مجھ پر تم سے 1000 گنا زیادہ مہربان ہے۔ بنابراین خدا نے اسے بخش دیا اور اس کے بھائی پر 70 گنا یا وہ فضیلت اور برتری عطا کی اور اس کے گناہوں سے چشم پوشی کی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن کون لوگ سایہ خداوندی میں ہوں گے؟ معتبر حدیث میں وارد ہوا ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرماتے ہیں، 7 افراد قیامت کے دن خدا کے لطف و کرم کے سائے میں واقع ہوں گے، جس دن خدا کے سوا کوئی سایہ کارآمد نہ ہوگا۔ نمبر 1، عادل پیشوا۔ نمبر 2، عبادت گزار جوان۔ نمبر 3، مسجد کے ساتھ لگاؤ رکھنے والا۔ نمبر 4، وہ 2 افراد جو خدا کی رضامندی کی خاطر دوستی اور نشست رکھیں اور خدا ہی کی خاطر ایک دوسرے سے جدا ہوں۔ نمبر 5، وہ مرد جسے کوئی حسین عورت حرام طریقے سے اپنی جانب دعوت دے اور وہ مرد خدا کے خوف سے اس عورت کی فرمائش ٹھکرا دے۔ نمبر 6، جو مخفی طریقے سے خدا کی راہ میں اس طرح صدقہ دے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے۔ نمبر 7، جو تنہائی میں خدا کو یاد کرے اور اشک اس کی آنکھوں سے جاری ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کون سی چیزیں عقل اور کون سی چیزیں جہالت کے لشکر میں شمار ہوتی ہیں؟ صحیح و معتبر حدیث میں روایت ہے کہ سماطہ بن مہران نقل کرتے ہیں، میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا، آپ کے بعض اصحاب بھی تشریف رکھتے تھے۔ اچانک عقل اور جہالت کا تذکرہ چھڑ گیا۔ امام نے فرمایا، عقل اور اس کے لشکر کو پہچانو اور جہالت اور اس کے لشکر کو بھی پہچانو تاکہ ہدایت پا جاؤ۔ خداوند عالم نے عرش کی دائنی سمت اپنے نور سے عقل کو پیدا کیا، جبکہ جہالت کو ایک تلخ و تاریک دریا سے خلق کیا۔ عقل کا لشکر یہ ہیں: خیر، ایمان، یقین، امید، عجز، رضا، شکر، طمع، توکل، مہربانی،
رحمت، دانائی، فہم، تقوی، زہد، خوف، تواضع، سکون، حلم، خاموشی، سر جھکانا، تسلیم ہونا، درگزر کرنا، محبت پیدا کرنا، یقین، صبر، گناہ بخشنا، بے نیازی، تفکر، حفاظت، محبت کرنا، قناعت، ہمراہی، دوستی، وفا، فرما برداری، فروتنی، تندرستی، حب، سچائی، حق، امانت، اخلاص، بہادری، فہم، معرفت، مدارت، عیب پوشی، راز کی حفاظت، نماز، روزہ، جہاد، حج، الفاظ کی حفاظت، ماں باپ پر احسان، حقیقت، نیکی، خدا پرستی، تقیہ، انصاف، اچھے اخلاق سے پیش آنا، پاکیزگی، حیا، میانہ روی، آرام دینا، آسانی، برکت، عافیت، گہری انسیت، حکمت، وقار، خوش بختی، گناہ پر ندامت، استغفار، مضبوط انتظام، خدا سے مانگنا، خوش رہنا، خوش دلی، الفت، سخاوت۔ جہالت کا لشکر یہ ہے: شر، کفر، انکار، نا امیدی، جور، غصہ، کفران کرنا، نا امیدی، لالچ، فریب، غضب، نادانی، حماقت، پردہ داری نہ کرنا، رغبت، بد اخلاقی، تجری، تکبر، جلد بازی، سفاہت، بہکی باتیں کرنا، غرور کرنا، جبر کرنا، کینہ، سخت دلی، شک، بےتابی، انتقام، حاجت مند بننا، سہو، فراموشی، محبت سے خالی ہونا، حرص، حسرت، دشمنی، غداری، نافرمانی، گردن کشی، گرفتاری، بغض، جھوٹ، باطل، خیانت، بددلی، سست رفتاری، ناسمجھی، انکار، منافقت، راز فاش کرنا، نماز نہ پڑھنا، روزہ توڑنا، سستی، وعدہ توڑنا، باتیں بنانا، ناشکری، ریا، گناہ، دکھاوا، کسی کا راز پھیلانا، جانبداری، حملہ اور ستمگری، پلیدی، عزت کا مذاق اڑانا اور ہنسنا، تجاوز کرنا، رنجش، سختی اور کسی کو توڑنا، کمی کرنا، بلا و گرفتاری، حقیقت کے برخلاف ظاہر کرنا، خواہشات کی پرستش، ہلکا پن دکھانا، بدبختی، گناہ کا مسلسل ارتکاب، غرور، لاپرواہی اور سستی، روگردانی، اندو، جدائی، بخل۔ کیا آپ جانتے ہیں کون سی چیزیں کامیابی کا باعث ہیں؟ معتبر حدیث میں کہ جبریل امین نے سید المرسلین کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ، آپ کی امت کا جو شخص ان چیزوں کو اپنائے گا کامیاب ہو جائے گا اور جہنم سے محفوظ رہے گا۔ اول، ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہے۔ دوئم، ہر نعمت پر الحمدللہ کہے۔ سوئم، جس کام کو انجام دینا چاہے اس پر انشاءاللہ کہے۔ چہارم، ہر مصیبت میں استغفر اللہ کہے۔ پنجم، اس پر جو مصیبت آئے اس میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ ششم، اکثر اوقات اس کا ذکر لا الہ الا اللہ ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں کتنے مقامات پر نماز کا ذکر کیا گیا ہے؟ سورہ بقرہ میں 9 مقامات پر، سورہ انفال میں 2 مقامات پر، سورہ ابراہیم میں 4 مقامات پر، سورہ حج میں 3 مقامات پر، سورہ احزاب میں 1 مقام پر، سورہ ماعون میں 1 مقام پر، سورہ نساء میں 9 مقامات پر، سورہ توبہ میں 6 مقامات پر، سورہ بنی اسرائیل میں 1 مقام پر، سورہ نور میں 5 مقامات پر، سورہ فاطر میں 2 مقامات پر، سورہ بینہ میں 1 مقام پر، سورہ مائدہ میں 6 مقامات پر، سورہ یونس میں 1 مقام پر، سورہ مریم میں 3 مقام پر، سورہ نحل میں 1 مقام پر،
سورہ قیامت میں 1 مقام پر، سورہ معارج میں 1 مقام پر، سورہ انعام میں 3 مقامات پر، سورہ ہود میں 2 مقامات پر، سورہ طٰہٰ میں 2 مقامات پر، سورہ عنکبوت میں 2 مقامات پر، سورہ مجادلہ میں 1 مقام پر، سورہ شعراء میں 1 مقام پر، سورہ اعراف میں 1 مقام پر، سورہ رعد میں 1 مقام پر، سورہ انبیاء میں 1 مقام پر، سورہ روم میں 3 مقامات پر، سورہ مومنین میں 1 مقام پر، سورہ مدثر میں 1 مقام پر، کل 67 مقامات پر۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اچھی خاتون کون سی ہیں؟ جس میں درج ذیل شرائط پائی جائیں۔ جب بھی شوہر ہم بستری کی خواہش کرے اسے منع نہ کرے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے کیونکہ خدا کے غضب اور ملائکہ کی لعنت کا شکار ہوگی۔ نمبر 3، شوہر سے زبان درازی نہ کرے ورنہ اس کی زبان بروز قیامت 60 ذرا لمبی کر دی جائے گی۔ نمبر 4، اگر عورت مالدار ہو اور اس کا شوہر ضرورت مند ہو تو اسے اپنے مال کے استعمال سے نہ روکے۔ اگر منع کرے گی تو قیامت کے دن اسی مال کے ذریعے اس کے اعضاء کو جلایا جائے گا۔ نمبر 5، مستحبی نماز اور روزے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر انجام نہ دے۔ نمبر 6، نماز کے بعد اپنے شوہر کے حق میں دعا کرے۔ نمبر 7، شوہر کے گھر میں داخل ہونے پر اس کا استقبال کرے اور باہر جاتے وقت اسے رخصت کرے۔ نمبر 8، اپنے شوہر کو سلام کرے۔ نمبر 9، شوہر کی خدمت میں کوتاہی نہ کرے، لہذا اگر وہ اسے 1 گلاس پانی پلائے تو 1 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ عمل میں لکھا جائے گا۔ اگر اس کے لیے کھانا پکائے تو 1 حج کا ثواب ملے گا، اگر اس کے کپڑے دھوئے تو 100 حج کا ثواب ملے گا۔ چنانچہ شوہر غسل جنابت کرے تو راہ خدا میں 1000 دینار کے انفاق کا ثواب ملے گا، اور جب حاملہ ہوگی تو 70 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اور اگر اس حمل سے موت واقع ہو گئی تو شہید کی موت مرے گی، ورنہ وضع عمل کے وقت اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نمبر 10، شوہر کے سامنے مسکرائے جس کا ثواب تسبیح و تحلیل کے برابر ہے۔ نمبر 11، شوہر کے مال اور اس کی اولاد کی حفاظت کرے۔ نمبر 12، شوہر کی خاطر ہمیشہ سنگار کرے اور دانتوں کو مسواک کرے۔ نمبر 13، اگر ناراض ہو جائے تو اسے راضی کرے۔ نمبر 14، شوہر کے علاوہ کسی مرد کے لیے بناؤ سنگار نہ کرے کہ جب تک اس کے وجود میں اس کے آثار رہیں گے اس کی کوئی عبادت قبول نہ ہوگی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اچھے دوست میں کیا شرائط ہونی چاہیے؟ نمبر 1، اس کی رفاقت آپ کو باحیثیت بنانے کا باعث ہو۔ نمبر 2، ضرورت کے وقت آپ کی مدد کرے۔ نمبر 3، آپ کے عیوب چھپائے۔ نمبر 4، آپ کی اچھائیوں کو یاد رکھے۔ نمبر 5، اپنے وعدے پر عمل کرے۔ نمبر 6، آپ سے ملاقات سے کنارہ کشی اختیار نہ کرتا ہو۔ نمبر 7، آپ کی خواہش کا احترام کرے۔ نمبر 8، اگر آپ کسی وجہ سے اس سے دوستی چھوڑ دیں تو وہ دوستی کا ازسر نو آغاز کرے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا کن مواقع پر جائز ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے۔ نمبر 1، حالت جنگ میں۔ نمبر 2، اہل و عیال اور روزہ سے وعدہ کرنے کی صورت میں۔ نمبر 3، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے موقع پر۔ کیا آپ جانتے ہیں خاموشی اور سکوت کے کیا خواص ہیں؟ حکیم لقمان کا قول ہے، خاموشی ایسی عبادت ہے جس میں رنج نہیں اور ایسا مرتبہ ہے جو بغیر آرائش کے حاصل ہوتا ہے اور بغیر سلطنت کے بادشاہی کی مانند ہے۔ ایسا حصار ہے جس کی دیوار نہیں ہے اور جو خلق سے بے نیازی کا باعث ہے، اسی سے سارے عیوب پر پردہ رہتا ہے اور کرام القاتبین بھی آرام میں رہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں اولاد والدین سے شباہت کیوں رکھتی ہے؟ طبری علیہ رحمہ نے احتجاج نامی کتاب میں نقل کیا ہے کہ ایک یہودی رسول خدا کی خدمت میں آیا اور عرض کی، یا محمد، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں جسے پیغمبر کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا، وہ سوال کیا ہے؟ آپ نے پوچھا، اولاد کس اعتبار سے ماں باپ سے مشابہت رکھتی ہے؟ آپ نے فرمایا، مرد کی منی گاڑی
اور سفید ہوتی ہے، جبکہ عورت کی منی پیلی اور پتلی ہوتی ہے۔ جب بھی مرد کی منی عورت پر غالب آ جائے تو بیٹا پیدا ہوتا ہے باذن اللہ تعالی، اور شباہت اسی کی جانب سے ہوتی ہے۔ اگر عورت کی منی مرد پر غالب آ جائے تو بیٹی پیدا ہوتی ہے باذن اللہ تعالی، اور وہ اسی سے مشابہت رکھتی ہے۔ عبداللہ بن سنان سے روایت ہے کہ میں نے اولاد کی شباہت کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا اگر مرد کی منی پر عورت غالب آ جائے تو بچہ باپ یا چچا سے مشابہت رکھتا ہے، اور اگر عورت کی منی مرد پر غالب آ جائے تو بچہ ماں اور ماموں سے مشابہت رکھتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں بہشت کے دروازے پر کیا لکھا ہوا ہے؟ معتبر حدیث میں رسول پیغمبر اسلام سے روایت ہے کہ میں نے بہشت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا دیکھا ہے، تو حرام ہے ہر اس شخص پر جو بخیل ہو، اور ہر اس شخص پر جو ریاکاری کرے اور والدین کی جانب سے عاق شدہ ہو، اور ہر اس شخص جو لگائی بجائی کرتا ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں کون لوگ بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے؟ معتبر حدیث شریف میں ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو میری امت کے گروہ کو خدا پر عطا کرے گا، جس کے ذریعے وہ اپنی قبروں سے نکل کر جنت کی جانب پرواز کر جائیں گے، اور وہاں آرام سے ہوں گے، اور ہر قسم کی نعمتیں ان کے لیے تیار و مہیا ہوں گی۔ ملائکہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارا حساب کتاب ہوا ہے؟ وہ کہیں گے نہیں۔ ملائکہ پوچھیں گے کیا تم نے پل صراط کی مشقت کو محسوس کیا؟ وہ کہیں گے ہم نے پل صراط ہی نہیں دیکھا۔ ان سے پوچھا جائے گا تم کون سے پیغمبر کی امت میں سے ہو؟ وہ کہیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ ملائکہ سوال کریں گے تم نے کون سے اعمال انجام دیے جو اس درجے تک پہنچے ہو؟ وہ کہیں گے ہمارے اندر دو ایسی خصوصیات ہیں جن کی بنا پر خدا اپنے فضل و رحمت سے ہمیں اس مقام تک پہنچایا۔ پہلی یہ کہ ہم جب بھی تنہائی میں ہوتے تھے گناہ کے ارتکاب سے حیا کرتے تھے، اور دوسری یہ کہ جب بھی کم چیز قسمت میں ہوتی اس پر راضی رہتے اور شکر کرتے اور واجبات ترک نہ کرتے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ لوگوں سے دوستی رکھنی چاہیے؟ معتبر حدیث میں نبی کریم سے منقول ہے کہ صرف 5 قسم کے افراد سے میل جول رکھو۔ اول، جو لوگ آپ کو شک اور تردد سے نکال کر یقین کی جانب دعوت دیتے ہیں۔ دوم، جو لوگ آپ کو غرور سے ہٹا کر تواضع کی جانب لے جاتے ہیں۔ سوم، جو لوگ آپ کو دکھاوے اور خودنمائی سے ہٹا کر خلوص نیت کی طرف بلاتے ہیں۔ چہارم، جو لوگ آپ کو دنیا سے دلچسپی کے بجائے دنیا سے عدم دلچسپی کی جانب بلاتے ہیں۔ پنجم، جو لوگ آپ کو دوسروں سے خیانت سے روکتے ہیں اور ان سے خیر خواہی کی تاکید کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کن لوگوں سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے؟ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں میرے والد نے مجھے سفارش کی کہ 5 قسم کے افراد کے ساتھ مصاحبت اور دوستی نہ رکھو۔ اول، فاسق، کیونکہ وہ تجھے روٹی کے ایک لقمے سے اس سے بھی کم کی عوض فروخت کر دے گا۔ میں نے پوچھا پدر جان ایک لقمے سے کم کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا ایسا شخص جو کسی ایک لقمے کی لالچ میں بیچ دیتا ہو اور اس لقمے کو بھی حاصل نہیں کر پاتا۔ دوم، بخیل، کیونکہ وہ اس وقت میں مال کو روکے گا جب تجھے اس کی سخت ضرورت ہوگی۔ سوم، جھوٹا، کیونکہ وہ سراب کی مانند ہے، وہ دور کو قریب اور قریب کو دور دکھائے گا۔ چہارم، احمق، کیونکہ وہ تجھے فائدہ پہنچانا چاہے گا لیکن نادانی کی بنا پر نقصان پہنچا دے گا۔ پنجم، قطع رحم کرنے والا، کیونکہ خدا نے اپنی کتاب میں 3 مقامات پر اس پر لعنت بھیجی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں جسم کا گرم ترین اور سرد ترین مقام کون سا ہے؟ بدن کا گرم ترین حصہ جگر ہے جس کا درجہ حرارت 39.5 سینٹی گریڈ ہوتا ہے، اور سرد ترین حصہ پاؤں کے تلوے ہیں جن کا درجہ حرارت 3 سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں حیوانات اور انسانوں میں حمل کی کم از کم مدت کتنی ہے؟
کہا جاتا ہے کہ انسانوں میں حمل کی مدت کم از کم 6 ماہ، پرندوں میں 21 دن، بلیوں میں 2 ماہ، بھیڑوں میں 5 ماہ، اونٹ، گھوڑے اور گدھے میں 1 سال، ہاتھی میں 2 سال، 7 سال اور 11 سال بھی بتائی گئی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں تمام علوم 4 چیزوں میں پوشیدہ ہیں؟ معتبر حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہوئی ہے کہ میں نے تمام علوم کو 4 خصلتوں میں پایا۔ اول، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے خدا کو پہچانے اور اس کی عظمت کو سمجھ لے۔ دوم، انسان کو چاہیے کہ وہ جان لے کہ خدا نے آج تک اس کے ساتھ کیا کیا ہے اور اب وہ کیا کرے گا۔ سوم، انسان کو جان لینا چاہیے کہ خدا نے اسے کس مقصد کی خاطر خلق کیا ہے۔ چہارم، انسان یہ جان لے کہ کون سی چیز انسان کو دین سے خارج کر دیتی ہے اور کون سی چیز اسے دین پر باقی رکھتی ہے، لہذا اپنا بھرپور خیال رکھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ علم حاصل کرنے والے 3 قسم کے ہیں؟ شیخ بزرگوار علیہ الرحمہ اپنی کتاب نفیس خصال میں مولا کا متقیان حضرت علی علیہ السلام کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ مولا نے فرمایا، طالبان علم 3 قسم کے ہیں۔ پہلا گروہ، یہ لوگ دکھاوے، روزی اور جہالت کے حصول کے لیے علم حاصل کرتے ہیں۔ دوسرا گروہ، یہ وہ لوگ عوام میں اپنی گردن اونچی رکھنے اور ان کو فریب دینے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں۔ تیسرا گروہ، یہ لوگ سمجھنے اور عقل مند بننے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، اور بہترین یہی تیسرا گروہ ہے جن کو خدا قیامت کے دن اپنی امان عطا کرے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں پیغمبر اسلام نے حضرت علی کو 6 اہم جملے کیا کہے؟ معتبر حدیث میں مروی ہے کہ نبی اکرم نے حضرت علی سے فرمایا، تم 6,000 گوسفند یا 6,000 دینار کے خواہاں ہو یا 6,000 الفاظ چاہتے ہو؟ امام نے عرض کیا 6,000 الفاظ۔ آپ نے فرمایا 6,000 الفاظ کو 6 جملوں میں جمع کر دیتا ہوں، اور وہ یہ ہیں۔ اول، جب تم دیکھو کہ لوگ فضائل و مستحبات کی بدآوری میں مصروف ہیں تو واجبات کی بہتر انجام دہی کی کوشش میں مصروف ہو جاؤ۔ دوم، جب دیکھو کہ لوگ دنیا کے کاموں میں مصروف ہیں تم آخرت کے کاموں میں مصروف ہو جاؤ۔ سوم، جب دیکھو کہ لوگ دوسروں کی عیب جوئی میں لگے ہوئے ہیں تم اپنے عیوب پر نظر رکھو۔ چہارم، جب دیکھو کہ لوگ دنیاوی چیزوں کی سجاوٹ و آرائش میں مصروف ہیں تم اپنی آخرت کو سجانے میں لگ جاؤ۔ پنجم، جب دیکھو کہ لوگ زیادہ سے زیادہ عمل انجام دینے میں مصروف ہیں تم اپنے عمل کو بہتر سے بہتر بنانے میں مشغول ہو جاؤ۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا کے عجوبے قابل مذاق کون لوگ ہیں؟ اول، جو زبان سے استغفار کرے اور دل میں ندامت نہ رکھتا ہو اس نے اپنا مذاق اڑایا ہے۔ دوم، جو شخص خدا سے توفیق مانگے جبکہ اپنے عمل میں سر توڑ کوشش نہ کرے تو اس نے اپنا مذاق اڑایا ہے۔ سوم، جو شخص خدا سے جنت کا طلبگار ہو اور سختیوں اور مصائب پر صبر نہ کرے اس نے اپنا مذاق اڑایا ہے۔ چہارم، جو شخص خدا سے جہنم سے نجات کا طالب ہو اور وہ دینوی شہوات اور خواہشات کو ترک نہ کرے اس نے اپنا مذاق اڑایا ہے۔ پنجم، جو شخص موت کو یاد کرے اور خود کو موت کے لیے تیار نہ کرے اس نے اپنا مذاق اڑایا ہے۔ ششم، جو شخص خدا کو یاد کرے لیکن لقاء اللہ کا مشتاق نہ ہو اس نے اپنا مذاق اڑایا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں تمام پیغمبر کسی نہ کسی پیشے سے وابستہ تھے؟ ان میں سے بعض کے بارے میں یوں بیان کیا جاتا ہے، حضرت آدم زراعت کرتے تھے، حضرت نوح بڑھئی تھے، حضرت ادریس درزی تھے، حضرت صالح تاجر تھے، حضرت داؤد زرع بناتے تھے، حضرت سلیمان تھیلے سیتے تھے، حضرت موسیٰ، حضرت شعیب اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چارواہے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں لوگ روزی حاصل کرنے کے لیے مختلف عقائد رکھتے ہیں؟ ایسے لوگ عام طور سے 5 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، بعض افراد کا خیال ہے کہ کسب و کار ہے
جو روزی کی دہندہ ہے نہ کہ خدا کی ذات، یہ لوگ کافر ہیں۔ نمبر 2، کچھ کا عقیدہ ہے کہ خدا اور کام دونوں روزی دینے کا باعث ہیں، یہ لوگ مشرک ہیں کیونکہ انہیں خدا کا شریک بنا لیا ہے۔ نمبر 3، کچھ افراد کا خیال ہے کہ رازق خدا ہے جبکہ کام اور پیشی روزے کا سبب ہے، لیکن وہ ہمیشہ شک کی حالت میں رہتے ہیں کہ خدا انہیں روزی دے گا یا نہیں۔ یہ لوگ اہل شک اور نفاق کرتے ہیں۔ نمبر 4، کچھ لوگ خدا کو رازق اور کام اور پیشے کو سبب جانتے ہیں جبکہ خدا کا حق بھی ادا کرتے ہیں، یہ لوگ خالص مومن ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں ہر چیز کی زندگی کا دار و مدار کسی دوسری چیز پر ہوتا ہے؟ صحیح اور معتبر حدیث میں نبی اکرم سے منقول ہے کہ زمین کی زندگی لوگوں سے ہے اور لوگوں کی زندگی وجود پر ہے، اور وجود کی زندگی روح پر ہے، روح کی زندگی عقل پر ہے، جبکہ عقل کی زندگی علم پر منحصر ہے، اور علم کی زندگی کا دار و مدار عمل پر ہے، اور عمل کی زندگی کا انحصار اعتقاد پر ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں خانہ کعبہ کو بیت العتیق آزاد گھر کیوں کہا جاتا ہے؟ اول، کیونکہ خانہ کعبہ وہ سب سے پرانا گھر ہے جو روئے زمین پر تعمیر کیا گیا ہے۔ دوم، کیونکہ کسی کی ملکیت میں نہیں تھا اور نہ آئے گا۔ سوم، کیونکہ طوفان نوح کے موقع پر ساری زمین پر پانی جاری ہوا، حتیٰ کہ پہاڑ بھی پانی میں غرق ہو گئے۔ یہ گھر غرق ہونے سے محفوظ رہا اور پانی اس پر جاری نہ ہوا۔ کیا آپ جانتے ہیں اصل میں دینوی اور اخروی نعمت کیا ہے؟ اصل میں وہ دنیاوی نعمت جو خدا نے انسان کو عطا کی وہ اس کا اپنا وجود ہے، اور اصل میں اخروی نعمت ایمان ہے جو خدا نے پیغمبروں کے توسط سے ہمیں عنایت کیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں حضرت عیسیٰ اور شیطان نے کیا گفتگو کی؟ تاریخ میں بیان ہوا ہے کہ جب جناب عیسیٰ نے ابلیس کو دیکھا کہ اس کے آگے 5 گدھے ہیں اور ہر ایک پر اس نے سامان لادا ہوا ہے، تو انہوں نے ابلیس سے پوچھا یہ سامان کس قسم کا ہے؟ اس نے جواب دیا یہ میرا سامان تجارت ہے اور میں اس کے لیے خریدار کا طلبگار ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ اس میں کیا چیز ہے؟ اس نے کہا ایک پر ظلم و ستم کا سامان ہے۔ نبی نے پوچھا ان کا خریدار کون ہے؟ ابلیس نے کہا بعض حکام اور بادشاہ وغیرہ۔ دوسرا دشمنی، حسد اور نفاق ہے جن کے خریدار ناسمجھ، نادان اور بے ہنر افراد ہیں۔ تیسرا سامان تکبر اور لالچ ہے اور اس کے خریدار بعض علماء ہیں۔ اور چوتھا سامان خیانت ہے جس کے خریدار نوکر پیشہ لوگ ہیں۔ پانچواں سامان مکر و حیلہ ہے جس کے خریدار عورتیں ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں حضرت نوح، ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ اور پیغمبر اکرم پر حضرت جبرائیل کتنی بار نازل ہوئے؟ اہل بیت سے بے شمار احادیث میں بیان ہوا ہے کہ حضرت جبرائیل جناب نوح پر 5 مرتبہ، جناب ابراہیم پر 42 مرتبہ، حضرت عیسیٰ پہ 10 مرتبہ، حضرت موسیٰ پر 14 مرتبہ، جبکہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 24,000 مرتبہ نازل ہوئے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد جبرائیل کتنے بار زمین پر آئیں گے؟ معتبر روایت میں آیا ہے کہ جبرائیل اس بیماری کے موقع پر جس کے نتیجے میں رسول خدا کا انتقال ہوا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیغمبر اسلام نے ان سے فرمایا اے برادر جبرائیل، کیا میرے بعد بھی زمین پر آؤ گے؟ عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ، 10 مرتبہ آؤں گا تاکہ 10 چیزوں کو لے جاؤں۔ آپ نے فرمایا زمین سے کیا لے جاؤ گے؟ عرض کی یا رسول اللہ، اول برکت کو لے جاؤں گا، دوم مخلوق کے دلوں سے محبت، سوم اقربا کے دلوں سے شفقت، چہارم عمرہ سے عدل، پنجم عورتوں سے حیا، ششم غربا سے صبر، ہفتم علماء سے تقوی و پرہیزگاری، ہشتم دولت مندوں سے سخاوت، نہم قرآن، دہم ایمان۔ کیا آپ جانتے ہیں لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کہاں کہا گیا؟ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے علل شرائع میں
امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ جب جنگ احد میں احد کی پہاڑی پر معمور پہرے داروں کی غفلت اور شیطان اور مشرکین کی آواز سننے کے بعد جو کہہ رہے تھے کہ پیغمبر قتل ہو گئے، مسلمان وحشت زدہ اور ہراساں ہو کر پلٹنے اور فرار ہونے لگے تو رسول خدا کو تنہا چھوڑ گئے۔ اس وقت حضرت علی پیغمبر اسلام کے آگے آگے جنگ کر رہے تھے، اور جہاں سے بھی دشمن پیغمبر پر حملے کا قصد کرتے ان کو دور ہٹاتے۔ اسی طرح انہوں نے مشرکین کی کافی تعداد کو قتل و زخمی کیا، اور یہ جنگ اتنی زور پکڑ گئی کہ امام کی تلوار ٹوٹ گئی۔ چنانچہ رسول خدا کی خدمت میں آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، مرد اپنی تلوار سے لڑتا ہے اور میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ رسول خدا نے انہیں ذوالفقار عطا کی جو دوداری تھی۔ امام جنگ میں مصروف ہو گئے تو منادی نے آسمان سے صدا دی، لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا الی علی۔ کیا آپ جانتے ہیں 4 قسم کے قاضیوں میں سے 3 جہنم میں اور 1 جنت میں جائیں گے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں قاضی 4 قسم کے ہیں، ان میں سے 3 قسم کے جہنم اور 1 قسم کے جنت میں ہوں گے۔ وہ 3 جو جہنم میں ہوں گے وہ یہ ہیں: 1 جو غلط اور ظلم پر مبنی فیصلہ کرے اور جانتا بھی ہو کہ ظلم ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ 2 جو غلط فیصلہ دے اور نہ جانتا ہو کہ ظلم ہے اور غلط فیصلہ دے رہا ہو، وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ نمبر 3 وہ حاکم جو صحیح حکم کرے اور نہ جانتا ہو کہ اس کا فیصلہ برحق ہے، وہ بھی جہنم میں ہے، اور وہ گروہ جو جنت میں جائے گا۔ نمبر 4 وہ حاکم ہے جو صحیح فیصلہ صحیح و برحق جانتے ہوئے کرے تو وہ جنت میں جائے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا کو کن بندوں کے اعمال پر تعجب ہوتا ہے؟ خدا متعال نے شب معراج اپنے پیغمبر کو جو وحی کی اس میں سے ایک یہ تھی کہ یا احمد، مجھے 3 بندوں پر تعجب ہوتا ہے۔ 1 وہ بندہ جو نماز پڑھتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ کس کی جانب ہاتھوں کو بلند کر رہا ہوں اور کس کے مقابل کھڑا ہوا ہوں، اس کے باوجود وہ خیالات میں گم ہو جاتا ہے۔ 2 وہ بندہ جس کے پاس 1 دن کی طاقت ہے پھر بھی وہ دوسرے دن کے بارے میں فکر مند رہتا ہے۔ 3 وہ بندہ جسے معلوم ہے کہ میں اس سے ناراض ہوں پھر بھی ہنستا رہتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کون سی چیزیں دل کو مردہ کر دیتی ہیں؟ معتبر حدیث میں پیغمبر اکرم سے روایت ہے کہ 4 چیزیں دلوں کو مردہ کر دیتی ہیں۔ 1 احمق سے بحث و گفتگو کرنا جبکہ 2 طرفہ گفتگو کسی اچھے نتیجے تک بھی نہ پہنچ رہی ہو۔ 2 مردوں کے ساتھ نشست کرنا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، مردے کون ہیں؟ فرمایا، ہر وہ دولت مند جسے نعمتوں کی زیادتی نے گمراہ کر دیا ہو۔ نمبر 3 عورتوں سے بے تحاشا گفتگو کرنا۔ 4 مسلسل گناہ کرنا۔ کیا آپ جانتے ہیں دریا میں شہید ہونے والے کا رتبہ خشکی میں شہید ہونے والے سے زیادہ ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دریا میں شہید ہونے والے کا رتبہ خشکی کی جنگ میں شہید ہونے والے سے 2 گنا ہے۔ خدا نے ملک الموت کو تمام افراد کی قبض روح پر معمور کیا ہے سوائے ان کے جو دریا میں شہید ہوں، کیونکہ ان کی منزلت اور مقام اس قدر ہے کہ خدا خود ان کی روحوں کو قبض کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کون لوگ غربت کے عالم میں ہیں؟ معتبر حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، 4 چیزیں غریب ہیں۔ 1 وہ عالم جس سے لوگ احوال پرسی نہ کریں۔ 2 وہ قرآن جسے پڑھا نہ جائے۔ 3 وہ مسجد جس میں لوگ نہیں جاتے۔ 4 وہ شخص جو کافروں کی قید میں ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں بندگی کی حقیقت کیا ہے؟ عنوان نامی ایک شخص نے امام جعفر صادق سے سوال کیا، اے فرزند پیغمبر، بندگی کی حقیقت کیا ہے؟ امام نے فرمایا 3 چیزوں میں ہے۔ نمبر 1 بندہ خود کو کسی چیز کا مالک نہ سمجھے اور جس جگہ خدا نے حکم دیا ہے وہاں اسے استعمال کرے۔ نمبر 2 کاموں میں اپنی مرضی نہ چلائے بلکہ ہر حال میں اپنے مولا کا فرما بردار ہو۔ نمبر 3 اپنے ارادے کو خدائی احکامات کی بجاوری آوری میں استعمال کرے۔
جب بندہ خود کو کسی چیز کا مالک نہ سمجھے تو خدا کی راہ میں انفاق کرنا اس پر آسان ہو جائے گا، اور جب وہ اپنے امورات خدا کے سپرد کر دے گا تو مصائب کو برداشت کرنا اس پر آسان ہو جائے گا، اور اگر خدائی احکامات کی بجاوری میں مصروف ہو جائے تو اسے لوگوں سے فخر و مباحثت کرنے اور مقابلہ کرنے کی فرصتی نہ ملے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں امام صادق علیہ السلام نے جسمانی ریاضت، بردباری اور تحصیل علم کے بارے میں کیا تاکید کی ہے؟ امام صادق فرماتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کے لیے 3 چیزوں کی تاکید کرتا ہوں۔ اول، ریاضت۔ نمبر 1، جو چیز پسند نہ ہو اسے نہ کھاؤ، کیونکہ یہ حماقت اور نادانی کا باعث بنے گی۔ نمبر 2، جب تک بھوک نہ لگے کھانا نہ کھاؤ۔ نمبر 3، اپنے کھانے کے حلال ہونے پر توجہ رکھو اور خدا کا نام لے کر کھاؤ۔ دوم، بردباری۔ نمبر 1، اگر کوئی تم سے کہے کہ اگر ایک بات کہو گے تو 10 سنو گے، تو تم اس سے کہو اگر تم 10 کہو گے تب بھی 1 نہ سنو گے۔ نمبر 2، کسی نے تمہیں برا بھلا کہا تو اس کے جواب میں کہو اگر یہ باتیں سچی ہیں تو خدا مجھے بخشے، اگر جھوٹی ہیں تو خدا تجھے بخشے۔ نمبر 3، اگر کسی نے تمہیں مورد الزام ٹھہرایا یا دھمکی دی تو اسے نصیحت کرو اور اس کے حق میں دعا کا وعدہ کر لو۔ سوئم، علم و دانش۔ نمبر 1، علماء اور دانشوروں سے وہ سوال کرو جس کے متعلق تم علم نہیں رکھتے، اور ہرگز امتحان اور عیب جوئی کی غرض سے سوال نہ کرو۔ نمبر 2، اپنے نظریے اور سوچ پر اعتماد نہ کر رکھو، اور حتی الامکان احتیاط کو ہاتھ سے جانے نہ دو۔ نمبر 3، بیجا فتویٰ اور پیسہ دینے سے پرہیز کرو جس طرح شیر سے پرہیز کرتے ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں 2 مسلمان بھائیوں کا آپس میں کیا فریضہ ہے؟ رسول خدا فرماتے ہیں، ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 30 حقوق ہیں، جب تک انہیں ادا نہ کرے اس کی گردن سے ساقط نہ ہوں گے، اور اگر ادا نہ کر سکے تو ان سے معافی طلب کرے۔ نمبر 1، اس کی خطا بخش دے۔ نمبر 2، جب اسے روتا ہوا دیکھے تو اس پر رحم کرے اور اسے خوش کرے اور خاموش کرائے۔ نمبر 3، اس کا عیب ظاہر ہو جائے تو اسے پوشیدہ رکھے۔ نمبر 4، اس کی غلطیوں سے درگزر کرے۔ نمبر 5، کسی خطا کے واقع ہونے پر معافی مانگے تو اسے معاف کر دے۔ نمبر 6، اگر کوئی اس کی غیبت کرے تو اسے روکے۔ نمبر 7، جب وہ نصیحت کا محتاج ہو اسے نصیحت کرے۔ نمبر 8، ہر حال میں اس سے دوستی کا خیال رکھے۔ نمبر 9، اس کے حق کا خیال رکھتے ہوئے جو کام اس کی ذمہ داری ہو وہ اس کی جانب سے ادا کرے۔ نمبر 10، جب بھی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرے۔ نمبر 11، جب وہ مر جائے تو اس کی تشییع جنازہ میں شرکت کرے۔ نمبر 12، اگر وہ اس سے کسی کام کے لیے کہے تو اسے مثبت جواب دے۔ نمبر 13، اگر اس کے لیے ہدیہ بھیجے تو قبول کرے۔ نمبر 14، تحفے کے بدلے میں اسے تحفہ دے۔ نمبر 15، اس کی خدمات و زحمات کے مقابلے میں اس کا شکریہ ادا کرے۔ نمبر 16، پریشانی کے موقع پر اس کا اچھی طرح ساتھ دے۔ نمبر 17، اس کی دوستی کا خیال رکھتے ہوئے اس کی زوجہ کی حفاظت کرے۔ نمبر 18، اس کی حاجت برابری کرے۔ نمبر 19، اگر کسی کام کے کرنے کو کہے تو اسے انجام دے۔ نمبر 20، جب اسے چھینک آئے تو یا رحمک اللہ اور خیریت کے الفاظ کہے۔ نمبر 21، اگر اس کی کھوئی ہوئی چیز کا پتہ جانتے ہو تو اس کی رہنمائی کرے۔ نمبر 22، اس کے سلام کا جواب کہے۔ نمبر 23، اس سے ہمیشہ اچھے انداز میں گفتگو کرے۔ نمبر 24، اس کے احسانات کی اچھی تلافی کرے۔ نمبر 25، اگر وہ قسم کھائے تو اس کی تصدیق کرے۔ نمبر 26، اس کے دوستوں سے دوستی کرے اور اس کے دشمنوں سے دوستی نہ کرے۔ نمبر 27، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم دونوں صورتوں میں اس کی مدد کرے۔ جب ظالم ہو تو اسے لوگوں پر ظلم کرنے سے روکے، اور جب مظلوم ہو تو اس پر ظلم نہ ہونے دے اور اپنا حق لینے میں اس کی مدد کرے۔ نمبر 28، اسے ذلیل و خوار نہ ہونے دے اور اس کی رسوائی کی تمنا نہ کرے۔ نمبر 29، جو اپنے لیے پسند کرے وہی اس کے لیے بھی پسند کرے۔ نمبر 30، جو برائی اپنے لیے ناپسند کرے وہ اس کے لیے بھی ناپسند سمجھے۔
کیا آپ جانتے ہیں رسول خدا نے شراب کے لیے 10 افراد پر لعنت کی ہے؟ اول وہ جو اسے بوئے، دوئم جو اس کی حفاظت کرے، سوئم جو انگور کو نچوڑے، چہارم جو اسے پیے، پنجم جو اسے پلائے اور پیش کرے، ششم جو اسے اٹھائے، ہفتم جس کے لیے لے جائی جا رہی ہو، ہشتم جو اسے فروخت کرے، نہم جو اسے خریدے، دہم جو اس کاروبار سے حاصل ہونے والے فائدے کو استعمال کرے۔ کیا آپ جانتے ہیں کون سے حیوانات جنت میں جائیں گے؟ امام رضا فرماتے ہیں 3 حیوانات کے سوا کوئی بھی جنت میں داخل نہیں۔ امام رضا فرماتے ہیں 3 حیوانات کے سوا کوئی بھی حیوان جنت میں نہیں جائے گا: بلیم باور کا گدھا، اصحاب کہف کا کتا، وہ بھیڑیا جس نے ایک محافظ کو پریشان کیا۔ اس بھیڑیے کی داستان کچھ اس طرح ہے کہ ایک ظالم و جابر بادشاہ نے اپنے ایک محافظ کو حکم دیا کہ مومن کے گروہ کو اذیتیں دے کر قتل کریں۔ وہ محافظ اس حکم پر عمل کر رہا تھا کہ ایک بھیڑیا آیا اور اس نے اس کے چہیتے اور لاڈلے بیٹے کو چیر پھاڑ ڈالا اور کھا گیا۔ خدا اس بھیڑیے کو جنت میں داخل فرمائے گا کیونکہ اس نے محافظ کے غم و پریشانی کے اسباب فراہم کیے۔ کیا آپ جانتے ہیں حضرت علی 3 خصلتوں میں پیغمبر کے ساتھ شریک ہے؟ رسول اکرم فرماتے ہیں خدا نے مجھے 3 ایسی چیزیں عطا کی ہیں جس میں علی میرے ساتھ شریک ہیں۔ اول لوائے حمد جو میرے لیے ہے اس کا پرچم بردار علی ہے۔ دوم حوض کوثر میرے لیے لیکن اس کا ساقی علی ہے۔ جنت و جہنم خدا نے مجھے عطا کی ہے لیکن اسے تقسیم کرنے والا علی ہے۔